ناول بیسٹ کی بیوٹی، رائٹر تمیم، قسط نمبر 31۔ اس نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ ترک کیا، فلاور شاپ جا کر پھولوں کا بکے خریدا اور ہاسپٹل روانہ ہوا۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا اچانک سے برہان جہانگیر سے ہو گیا، وہ بھی پھولوں کا بکے تھامے گاربر مطیبہ کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اپنی اس حرکت پر گھبراہٹ کا شکار ہو گئے اور ایک دوسرے سے یوں نظریں چرانے لگے کہ جیسے ان دونوں نے کوئی بہت برا کام کیا ہو۔ وہ دونوں مطیبہ کے روم کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی روم میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن دروازے کے بیچ میں ہی وہ دونوں پھنس گئے۔ اب وہ اندر جانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے۔ مطیبہ موبائل فون ہاتھ میں لیے عبیدہ کے میسیجز کا رپلائی دے رہی تھی۔ تبھی آہٹ سن کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دھکا دیتے گرتے پڑتے ایک ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ روحیل تو گرتے گرتے بچا تھا۔ مطیبہ کا منہ کھل گیا۔ ارے ارے کیا ہوا؟ برہان نے روحیل کو گھورا، جس پر روحیل نے بھی اسے جواباً دانت کچکچا کر آنکھیں دکھائیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر مطیبہ کو حیرت کے ساتھ بہت خوشی بھی ہوئی تھی۔ ارے واہ، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ مطیبہ موبائل بیڈ پر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے بولی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آج تو بڑی بڑی شخصیات یہاں آئی ہوئی ہیں۔ مطیبہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے خوشی ہو کر بولی۔ وہ دونوں اس کے پاس آتے ایک ساتھ ہی اپنے بکے اس کی طرف بڑھائے، جس پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو گھورا۔ مطیبہ نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے بکے لے لیے۔ تھینک یو سو مچ، آؤ بیٹھو۔ نو تھینکس، مجھے جانا ہے، وہ دونوں یک زبان بول پڑے، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور مطیبہ ان دونوں کو۔ ارے چلے جانا، پہلے بیٹھو تو صحیح۔ مطیبہ کا کہنا تھا کہ روحیل نے جلدی سے پاس رکھی کرسی سنبھال لی اور بیچارہ برہان، جو کہ کرسی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا، وہیں رک گیا۔ البتہ روحیل اپنی چالاکی اور پھرتی پہ مسکرا اٹھا، جس پر برہان نے دانت پیستے ہوئے اسے آنکھیں دکھائیں۔ مطیبہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، مجھے تم دونوں کے یہاں آنے سے بے تحاشا خوشی ہوئی ہے، جس کا تم دونوں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ روحیل قاسمی، تم بہت اچھے ہو۔ یونیورسٹی کے پہلے دن جو کچھ بھی ہوا، آئی ایم سوری۔ اس کی بات سن کر روحیل جھٹ سے بولا، اٹس اوکے، وہ اب پاسٹ کا حصہ بن چکا ہے۔ روحیل کو مطیبہ کا معافی مانگنا اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ مطیبہ صحیح تھی اور وہ غلط۔ برہان ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ مطیبہ اب برہان کو دیکھ کر بولی، یہاں آنے کے لیے تھینک یو مسٹر برہان جہانگیر۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سر اشفاق کے کہنے پر آیا ہوں، وہ رکھائی سے بولا۔ وہ جو خوش ہو رہی تھی کہ برہان اس کے لیے آیا ہے، اس کی بات سن کر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ہاں، میں ہی شاید غلط تھی، جو تم سے کسی اچھے کی امید لگا بیٹھی، کہ وہ برہان جہانگیر ہی کیا جو کوئی اچھا کام کر لے۔ تم سے تو روحیل قاسمی ہی اچھا ہے، کم سے کم وہ خود سے آیا تو صحیح۔ مطیبہ کی بات پر روحیل دوسری طرف چہرہ کر کے ہنسا تھا اور اس کی یہ حرکت برہان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی، وہ بس دانت پیس کے رہ گیا۔ مطیبہ روحیل کے ساتھ کافی دیر تک گفتگو کرتی رہی۔ وہ سچ میں بہت اچھی لڑکی تھی، جس کا روحیل کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ روحیل کو نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے یوں کھل کر کسی کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ مطیبہ تو پہلے ہی جان چکی تھی کہ روحیل قاسمی برا نہیں ہے، بس برا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ شاذر کے ولیمے کے بعد سے اس میں کافی بدلاؤ آیا تھا، یہ مطیبہ نے محسوس کیا تھا۔ مطیبہ اس کے باپ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے روحیل کے ساتھ زبردستی دوستی کی تھی، تاکہ وہ اس کے باپ کے بارے میں جان سکے، کیونکہ کچھ تو تھا جس سے وہ بے خبر تھی۔ ویسے کیسر جامین تمہارے ماموں ہیں نا؟ مطیبہ نے روحیل قاسمی سے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے ماموں ہیں، دیکھو ہم اب دور کے رشتے دار ہو گئے ہیں۔ تم جانتے ہو تمہاری کزن سے جس لڑکے کی شادی ہوئی ہے، وہ میری بھابھی کا بھائی ہے۔ اچھا، روحیل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، اور اب سے ہم دوست ہونے کے ساتھ دور کے رشتے دار بھی ہیں۔ دور کے رشتے دار؟ برہان جہانگیر کو بہت شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا ان دونوں کو یوں گفتگو کرتے دیکھ کر۔ ویسے یہ تو بتاؤ، کیا اس آدمی کے بارے میں پتہ چلا جس نے مجھے اور عشر کو پول میں دھکا دیا تھا؟
نہیں، فی الحال تو نہیں، لیکن ماموں کوشش کر رہے ہیں پتہ لگانے کی کہ وہ کون تھا۔ آخر وہ تھا کون؟ اس کی آخر مجھ سے کیا دشمنی؟ مطیبہ سوچنے لگی۔ برہان صرف اور صرف اس وجہ سے وہاں کھڑا تھا کیونکہ رحیل کاظمی وہاں موجود تھا اور وہ اسے مطیبہ کے ساتھ یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کب سے ان دونوں کو ایک ساتھ باتیں کرتا دیکھ رہا تھا، اب اس کی بات ہوئی تھی۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، وہ کہہ تو مطیبہ سے رہا تھا لیکن دیکھ رحیل کاظمی کو رہا تھا جیسے کہ وہ اسی سے مخاطب ہو، اور رحیل کاظمی کو اس کا یوں جلنا کرنا دیکھ کر بہت لطف محسوس ہو رہا تھا۔ آؤ چلیں، وہ رحیل سے بولا۔ نہیں، مجھے ابھی کافی ساری باتیں کرنی ہیں، تم چلے جاؤ، کسی نے منع تو نہیں کیا؟ رحیل مزے سے بولا۔ نہیں، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آؤ چلو۔ اس نے کہا نہیں تھا بلکہ حکم دیا تھا، اور نہ جانے کیوں رحیل کو اس کی بات نہ ٹال سکا، شاید اس لیے کہ اس نے اس کی جان بچائی تھی، تبھی سے وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ ہاں، پھر ملاقات ہوتی ہے، بائے۔ مطیبہ نے اپنے ہاتھ ہلائے۔ وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ برہان جیکٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے آگے آگے جا رہا تھا اور رحیل اس کے پیچھے۔ کیا بات کرنی تھی؟ رحیل نے اس سے پوچھا۔ یہاں نہیں، باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہاسپٹل سے باہر نکل آئے۔ اب وہ دونوں بینچ پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے ڈرتا ہوں، بلکہ میں تمہاری بات سننے کے لیے اس لیے راضی ہوا ہوں کیونکہ تم نے میری جان بچائی تھی، اور میں کسی کا بھی احسان نہیں رکھتا بلکہ جلد از جلد اسے اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رحیل نے جیسے اس پر واضح کیا تھا کہ وہ اس کے لیے نہیں بلکہ اس احسان کی وجہ سے ہی اس کی بات سننے پر راضی ہوا ہے۔ رحیل کی بات سنتا وہ طنزاً ہنسا۔ تم پوری زندگی بھی اگر میرا غلام بن کر گزار دو تب بھی تم میرے اس احسان کو نہیں چکا سکتے کیونکہ میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ رحیل سے اس کا جواب نہ بن پڑا تو چڑ کر بولا۔ اب بولو بھی کہ کیوں بلایا ہے ادھر، کون سی بات کرنی تھی؟ برہان نے گہری سانس کھینچی اور پھر سامنے سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں جانتا ہوں کہ تم برے نہیں ہو، بس برا بننے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہو، اور وہ بھی اپنے اس ظالم باپ کے کہنے پر، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرح بنو۔ ویسے سچی بات تو یہ کہ تم نہ ایک بہت ہی بڑے ایکٹر ہو، تمہیں تو ٹھیک سے ایکٹنگ کرنا بھی نہیں آتی، کرتے کچھ اور ہو اور چہرے کے امپریشن سے لگتا کچھ اور ہے۔ رحیل اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اس طرح آنکھیں پھاڑ کر کیا گھور رہے ہو؟ میں سب کچھ جانتا ہوں، اتنا کہ شاید تم بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہوگے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تمہاری ہیلپ؟ میری ہیلپ؟ وہ اس کی بات سنتا طنزاً ہنسا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا؟ کیوں، تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا، تم مجھے آرڈر دے رہے ہو؟ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو، وہ بے نیازی سے بولا۔ اب تم اپنی حد کراس کر رہے ہو اور اپنے اس ایٹیٹیوڈ سے غصہ دلا رہے ہو، وہ بھی شدید قسم والا۔ رحیل کاظمی اسے دیکھتے دانت پیس کر بولا۔ چلو کوئی بات نہیں، برہان ہنس کر بولا۔ اسے فی الحال ایک سائڈ پر رکھو اور میری بات غور سے سنو، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ اور تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ اس میں میں تمہاری مدد کروں گا؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم میری مدد ضرور کرو گے، اور یہ بھی کہ تم برے نہیں ہو۔ ہاں، سیریسلی؟ رحیل اس کی بات سنتا طنزاً ہنسا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح سے تم میری جھوٹی تعریف اور خوشامد کر کے مجھے اس کام کے لیے راضی کر لو گے؟ نہیں، میں تو سچ کہا، اگر تمہیں یہ خوشامد یا پھر جھوٹی تعریف لگ رہی ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ رحیل نے گہری سانس کھینچی۔ اچھا، اب پوائنٹ کی طرف آؤ، کس سلسلے میں بات کرنی ہے؟ یہ تمہارے باپ کے بارے میں ہے۔ میرے ڈیڈ کے بارے میں؟ رحیل اسے دیکھنے لگا۔ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنا بند کرو، تم ایسے دکھا رہے ہو کہ جیسے تم اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو کہ تمہارا باپ کتنا گھٹیا ہے۔ برہان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بینچ سے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے اطمینان سے بولا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تم اب اپنی لمٹ کراس کر رہے ہو۔ نہیں، میں ہمیشہ اپنی لمٹ میں رہ کر ہی بات کرتا ہوں۔ بائی دا وے، سچ سچ بتانا، کیا تم اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے؟ اس کی بات سنتا رحیل گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ برہان کے دیکھنے پر اس نے اپنی نگاہیں چرا لی تھیں۔ ایک حد تک وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔
اسے شک تو ہوتا تھا کہ اس کا باپ ضرور کچھ غلط کر رہا ہے، لیکن اس میں کبھی بھی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ جان سکے کہ آخر وہ کر کیا رہا ہے۔ روحیل بران کو یکٹک دیکھتا یہی سوچ رہا تھا۔ اسے یوں خود کو دیکھتے پا کر بران نے ہنس کر کہا، ایسے مت دیکھو ورنہ تمہیں مجھ سے پیار ہو جائے گا۔ جس پر اس کی بات سنتا روحیل غصے سے اسے گھورتے ہوئے تنزن بولا، کیا کہا؟ تم سے پیار؟ میری جوتی؟ اچھا، تمہاری جوتی بھی پیار کرتی ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ بران ہنس دیا۔ بران کا اس کے ساتھ اس طرح سے یوں فرینڈلی بات کرنا روحیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہے۔ وہ ایک دوست اور بڑے بھائی کی طرح اسے پیش آ رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے ٹوک نہیں پا رہا تھا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کہا تو ہے کہ تمہاری ہیلپ چاہیے، کتنی بار پوچھو گے؟ کیسی ہیلپ؟ یہی کہ تمہارا باپ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہے اور وہ کئی لوگوں کا گنہگار بھی ہے، تم سب جانتے ہو۔ اور یہ بھی کہ وہ منشیات جیسی لعنت کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں پھیلا رہا ہے۔ نوجوان نسل کو وہ راستے سے بھٹکا کر نشے کی لت میں مبتلا کر رہا ہے، ان کا مستقبل برباد کر رہا ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ تم سب بغیر ثبوت کے کس طرح سے میرے ڈیڈ پہ الزامات لگا سکتے ہو؟ روحیل کو شاید برا ہی لگ گیا تھا۔ اس کی بات سنتا بران ہنسا، ویسے اچھی بات ہے، تم اپنے باپ سے بہت پیار کرتے ہو، حالانکہ تم سچ جانتے بھی ہو، پھر بھی تم اپنے باپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہو۔ بیٹا ہو تو ایسا۔ بران نے گہری سانس کھینچی۔ اور رہی بات بغیر ثبوت کے، تو میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ میں بغیر ثبوتوں کے کسی پر بھی الزام نہیں لگاتا۔ میں تمہیں ان کی فوٹوز سینڈ کر دوں گا۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو تم خود کوشش کر کے دیکھ لو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ روحیل اپنی نگاہیں بلا وجہ ہی ادھر ادھر گھمانے لگا، پھر کچھ سوچ کر اپنی گردن کھجاتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا، کیا چاہتے ہو تم؟ کیا کرنا ہے مجھے؟ تمہیں میرا ساتھ دینا ہے بس۔ میرا ایک پلان ہے جس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اگر یہ سب کرنے کے بعد میرا باپ بے قصور ثابت ہوا تو پھر کیا کہو گے تم؟ روحیل نے پوچھا۔ میرے خیال سے یہاں تک پہنچنے کی نوبت آئے گی ہی نہیں، لیکن پھر بھی اگر میں غلط ہوا تو پھر تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ بران اسے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، پھر اگر تم غلط ہوئے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں سزا دوں گا، اپنے ڈیڈ پر تمہارے اس لگائے ہوئے بہتان کی۔ سنا تم سے؟ بران دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنس دیا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ بتاؤ کیا پلان ہے؟ بران سیدھا ہوا اور پھر اس کی طرف جھکتے ہوئے آہستگی سے اسے پورا پلان بتانے لگا۔ روحیل اس کی طرف جھکے اس کا پورا پلان سننے کے بعد سیدھا ہوتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ روحیل کی باتوں کو سن کر بران مسکرایا۔ اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر روحیل تنزن بولا، زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ سب تمہارے لیے یا تمہارے کہنے پر کیا ہے۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میرے ڈیڈ سچ میں ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ غلط ہے اور اس سے نوجوان نسل کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، اس لیے میں یہ سب کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دباتے ہوئے بولا، تم مجھے صفائیاں کیوں دے رہے ہو؟ میں تمہارے بارے میں اتنا جانتا ہوں جتنا کہ تم بھی خود کے بارے میں نہیں جانتے۔ بران نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ یہ میرا فون نمبر ہے، اگر کچھ پتہ چلے یا پھر کوئی ضروری بات کرنی ہو تو مجھے کال کر لینا۔ روحیل نے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا۔ بران اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ گیا۔ چلو اب سے ہم دونوں لوگوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے؟ روحیل اسے دیکھ کر سر اثبات میں ہلایا۔ بران نے مسکرا کر کہا، گڈ جاب۔ روحیل وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے کھڑا بران جہانگیر مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں ایسا پا کر مجھے بہت خوشی ہوئی روحیل قاسمی، بس ہمیشہ ایسے ہی رہنا، کبھی بھی اپنے باپ پر مت جانا، ورنہ پھر میں جو کروں گا تمہارے ساتھ مجھے اس پر بہت دکھ ہوگا۔ وہ روحیل کو اپنی نگاہوں سے دور جاتے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ پہلے پہل اسے روحیل سے نفرت تھی، اور یہ نفرت بس یہی سوچ کر تھی کہ وہ قدرت قاسمی اور سارا قاسمی کا بیٹا ہے اور وہ دونوں اس کی ماں کے قاتل اور گنہگار تھے۔ لیکن پھر پتہ کرنے پر اسے حقیقت معلوم پڑی کہ یہ بیچارہ ابھی سے کچھ کم بد نصیب نہیں ہے۔ اس گھٹیا انسان نے تو اسے بھی اپنی شفقت اور محبت سے محروم کر رکھا ہے۔
جس طرح اسے محروم کیا گیا تھا۔ اب بس اس کا ایک ہی ہدف تھا اور وہ تھا قدرت کاظمی کو پوری طرح سے برباد کرنا اور اسے اس کے گناہوں کی سزا دلانا۔ اسے خوشی تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی اپنے باپ پر یا پھر اپنی ماں پر نہیں گیا۔ اس میں اچھائیاں تھیں جنہیں قدرت کاظمی دبانا چاہتا تھا اور اسے اپنی طرح شفاق اور شاطر انسان بنانا چاہتا تھا، اور اب سے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مطیبہ کے ساتھ ساتھ اپنے اس چھوٹے بھائی کی بھی حفاظت کرے گا، کیونکہ وہ بہت بے وقوف تھا۔ وہ روحیل کا سوچ کر مسکرایا۔ اب اس دنیا میں اس کا ایک اپنا رشتہ بھی تھا، اور یہ سوچ کر نہ جانے کیوں اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ خون کی کشش ہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ اب آگے کے پلان پر اسے عمل درآمد کرنا تھا۔ اس وقت وہ ایک پل پر موجود تھا۔ اس نے بلیک پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کر رکھا تھا۔ اس کی گود میں لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری تھی۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ اس وقت وہ ارد گرد سے بے نیاز ایک اہم کام میں مصروف تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی لیپ ٹاپ کی سکرین پر چند تصویریں نمودار ہوئیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تصویریں قدرت کاظمی اور ان کی اہلیہ سارہ کاظمی کی تھیں، جہاں پر وہ انتہائی بیہودہ لباس زیب کیے غیر مردوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ اس نے حقارت سے اس عورت کو دیکھا۔ اب دیکھنا میں کرتا کیا ہوں تم لوگوں کے ساتھ، یہ کہہ کر اس نے سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ وہ ساری فونز انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو چکی تھیں۔ ان تصویروں کے ساتھ اس نے کیپشن میں یہ لکھا کہ یہ ہیں ان سیاسی لوگوں کے اصلی مکروہ چہرے اور مکروہ حرکتیں۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر اپنے سروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں جن میں شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ یہ اس آدمی کی بیوی کی تصویر ہے جو آنے والے الیکشن میں قومی اسمبلی کا امیدوار ہے۔ کیا آپ ایسے بے شرم لوگوں کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو اس کے اصل حقدار ہوں، نہ کہ ایسے بے شرم لوگوں کو۔ ایسا نہ ہو کہ کل آپ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہے ہوں۔ یہ لکھ کر اس نے سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہکا لگایا۔ اب آئے گا مزہ قدرت کاظمی۔ 5 سال پہلے جو گیم تم نے کیف حنین کے ساتھ کھیلا تھا، اب یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ اب دیکھتے جاؤ تم کیف حنین کے انتقام کو۔ تم نے میری کمزوری یعنی اس لڑکی مطیبہ کے ذریعے مجھے بے وقوف بنایا تھا نا، تاکہ میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں، اور اب کہ شاید تمہیں میرا نام بھی یاد نہ ہوگا، لیکن اب تمہیں میں بہت اچھی طرح سے یاد دلاؤں گا۔ تم سمجھ رہے ہوگے کہ تم نے مجھے جیل میں مروا دیا ہے، لیکن نہیں، انتقام ابھی باقی ہے، اور باخدا میں ایسا انسان ہوں جو اپنا انتقام لیے بغیر اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے گود میں رکھے لیپ ٹاپ کو دیکھا اور پھر پل کے نیچے گہرے پانی کو۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر پوری قوت کے ساتھ وہ لیپ ٹاپ پانی میں پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لیپ ٹاپ پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ مسکرایا اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے ماسک نکال کر اپنا چہرہ کور کیا اور پھر وہ سیٹی کی دھن بجاتا وہاں سے روانہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تصویریں انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئیں۔ بہت سے لوگ سارہ کاظمی کی ڈریسنگ اور خاص کر اس کی بولڈ حرکتوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ صبح ہو چکی تھی۔ سارہ کاظمی ان سب سے بے خبر نائٹ ڈریس میں ملبوس بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھ گئیں، جہاں پر روحیل اور قدرت کاظمی پہلے سے ہی موجود تھے۔ قدرت کاظمی ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نگاہ ہاتھ میں پکڑے آج کے اخبار میں چھپی نیوز پر بھی ڈال رہے تھے۔ سارہ کاظمی کھلے بالوں کو کیچر میں بند کرتی سامنے رکھے جوس سے بڑا جگ اٹھا لیا۔ اس نے گلاس میں جوس ڈال کر جگ رکھا اور جوس سے بڑا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ ابھی اس نے جوس کے 2 گھونٹ ہی لیے تھے، تبھی اس کے موبائل فون پر میسج ٹون بجی۔ سارہ کاظمی نے موبائل اٹھا کر میسج پڑھا۔ کسی فرینڈ نے اسے کچھ فوٹوز بھیجی تھیں۔ میسج پڑھنا تھا کہ اس نے جٹ سے وہ تصویریں دیکھیں جو سوشل میڈیا پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی تھیں۔ اس کی فرینڈ اور رشتہ دار اسے کالز کرنا شروع ہو گئے تھے۔ سارہ کاظمی گھبرا گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا موبائل فون پاس بیٹھے قدرت کاظمی کی طرف کرتے ہوئے بولی، ہنی یہ دیکھو کسی نے ہماری فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ہیں اور پبلک اس پر بہت برے اور گھٹیا کمنٹس کر رہی ہے۔ کیا؟ دکھاؤ ذرا۔ قدرت کاظمی نے اس کے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا۔ اب وہ ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی تھیں۔
یہ دیکھ کر قدرت کاظمی کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اس نے سرخ آنکھوں سے سارا کاظمی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو پہلے سے ہی ڈری ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا ہنی، کیا تم نے کسی کے ساتھ اپنی تصویریں کھنچوائی تھیں؟ نہیں تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر یہ تصویریں سوشل میڈیا پر کیسے آ گئی؟ قدرت کاظمی نے چلاتے ہوئے سارا کا موبائل فرش پر دے مارا، جس کی وجہ سے موبائل کی اسکرین چکنا چور ہو گئی۔ یہ دیکھ کر روحیل بہت ڈر گیا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اپنی روتی ہوئی ماں پر ڈالی اور ایک نگاہ غصے سے بفرے ہوئے اپنے باپ پر۔ آخر یہ تصویریں کس نے اپلوڈ کی؟ وہاں تو ہماری اپنی پارٹی کے لوگوں اور رشتہ داروں کے سوا اور کوئی ایسا نہ تھا جو باہر کا ہو۔ پھر یہ کام کس نے کیا؟ کون ہے جو مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے؟ آخر اسے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کون ہے وہ؟ روحیل کی آنکھوں کے سامنے اس کیمرے والے پر پراسرار نوجوان کی تصویر گھوم گئی۔ یقیناً یہی ہوگا جس نے یہ سب کیا ہے۔ لیکن روحیل نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ بس خاموش سا وہیں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ قدرت کاظمی اب اپنا موبائل اٹھا کر کسی کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ ہاں سرفراز، میں قدرت کاظمی بات کر رہا ہوں۔ جی سر، حکم کریں۔ تم نے یقیناً آج کی نیوز دیکھی ہوگی، کسی نے میری وائف کی نجی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ہیں۔ اس سے میری بہت بدنامی ہو رہی ہے اور اس خبر سے آئندہ ماہ ہونے والے الیکشن میں ہمارے ووٹ بینک کا بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ جی سر، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ آپ حکم کریں۔ تم پتہ کرو کہ یہ کس کا کام ہے، مجھے اس کی پوری ڈیٹیل چاہیے، اور سب سے پہلے تم ان تصویروں کو سوشل میڈیا سے ہٹانے کی کوشش کرو تاکہ باقی لوگ یہ نہ دیکھ سکیں۔ اوکے سر، ہو جائے گا، اب ٹینشن نہ لیں۔ کب تک پتہ چل جائے گا اس آدمی کے بارے میں؟ قدرت کاظمی بے چینی سے ٹہلتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ بس 2-3 گھنٹوں میں سر، آپ بے فکر رہیں۔ اوکے۔ یہ کہہ کر قدرت کاظمی نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب اس نے کیسر یامین کو کال کی تھی۔ ہاں قدرت، یہ سب کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے؟ شاید کیسر بھی اسے ہی کال کرنے والے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا ہے اور یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ شاید یہ مخالف پارٹی نے کروایا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے جن لوگوں کو انوائٹ کیا تھا وہ سب کے سب اپنی ہی پارٹی کے لوگ تھے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یقیناً یہ اسی آدمی نے ہی یہ سب کیا ہے۔ کون ہے وہ آخر؟ کس میں اتنا دم آ گیا کہ اس نے کیسر یامین کے گھر میں گھس کر پہلے 2 بچیوں کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور پھر یہ تصویریں اپلوڈ کر دی؟ میں اس آدمی کو چھوڑوں گا نہیں، چاہے وہ پتال میں ہی کیوں نہ چھپ جائے، وہ میرے غضب سے نہیں بچ پائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سارا کیسی ہے؟ کیسر نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا۔ وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بات کرواؤ میری اس سے، کیسر نے کہا۔ قدرت نے روتی ہوئی سارا کی طرف موبائل فون بڑھایا۔ سارا نے اس کے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا۔ اب وہ روتے ہوئے کیسر یامین سے باتیں کر رہی تھیں۔ قدرت کاظمی وہاں سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیسر یامین اسے دلاسا دے رہے تھے کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ روحیل ان سب سے اکتا کر ناشتہ ادھورا ہی چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا، کیونکہ ان سب کے بعد اس کی بھوک ہی مر گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنا موبائل کھولے اپنی ماں کی وہ تصویریں دیکھنے لگا جو اس وقت پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اس کی ماں کے خلاف بہت بیہودہ اور برے کمنٹس کیے تھے۔ اس سے مزید نہ بڑھا گیا۔ اس نے موبائل فون بیڈ پر اچھال دیا۔ اب وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تامے سر جھکائے سوچ رہا تھا کہ اب وہ باہر کیسے نکلے گا، کیسے لوگوں کی باتوں اور نگاہوں کا سامنا کرے گا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے روئے۔ آخر وہ اتنا بد نصیب کیوں ہے؟ کیوں اس کا کوئی ایسا بھی اپنا نہ تھا جس کے ساتھ وہ اپنا غم شیئر کر سکتا تھا؟ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی پینٹ پر گرا۔ آج اس نے یونیورسٹی نہ جانے کا سوچا تھا، کیونکہ وہ ان سب کی حقارت اور طنز بری نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس میں اتنی ہمت اور برداشت نہ تھی۔ اسی لیے اب بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر گھر بیٹھ جانا ہی بہتر تھا۔ مام، ڈیڈ، اب دونوں ایسے کیوں ہیں؟ کیوں؟ روحیل سائڈ ٹیبل پر رکھی ان کی دونوں کی تصویر کو دیکھ کر اذیت سے بولا۔ آپ دونوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں کسی کو اپنا منہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ کیسے ماں باپ ہیں آپ دونوں، جو ہر بار ہی میرے لیے رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ کاش کہ میں آپ لوگوں کا بیٹا ہی نہ ہوتا، کاش کہ مجھے موت آ جائے، کاش۔ ایسے کئی کاش تھے جس کی وہ بس خواہش ہی کر سکتا تھا۔ وہ درد سے کہتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنسو پلکوں کی بال توڑ کر بیڈ شیٹ پر گرنے لگے۔
اس وقت وہ بہت اذیت میں تھا۔ سارا کاظمی اور قدرت کاظمی اس وجہ سے گھر میں ہی دبک کر بیٹھ گئے تھے کیونکہ قدرت کاظمی کے گھر کے باہر میڈیا والوں کی لائنیں لگے ہوئی تھیں۔ ایک تو وہ ہر وقت مرچ مسالے والی نیوز کی طاق میں رہتے تھے۔ اب کی بات تو سابق اسمبلی مین کی اہلیہ کی تصویریں سوشل میڈیا پر آئی تھیں اور کئی ایک ٹی وی چینلز نے تو یہاں تک خبر چلا دی تھی کہ سارا کاظمی کا دوسری سیاسی پارٹی کے کسی آدمی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ کیسر یامین اور لبنہ کیسر کاظمی ہاؤس چلے آئے تھے۔ وہ سب ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ سارا کاظمی رو رہی تھی اور لبنہ کیسر اسے گلے سے لگائے دلاسے دے رہی تھی۔ کیسر یامین سے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جس کسی نے بھی یہ کیا تھا کیسر یامین طے کر چکا تھا کہ وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، تبھی قدرت کاظمی کے موبائل فون کی کال بیل بجی۔ کال سرفراز کی تھی جسے قدرت کاظمی نے جھٹ سے اٹھا لیا تھا۔ ہاں کہو سرفراز، میں سن رہا ہوں۔ کیا پتا چلا کہ وہ کون تھا؟ چونکہ کال اسپیکر پر تھی تو وہ تینوں بھی ان کی باتیں سن رہے تھے۔ سر، ہم نے لوکیشن چیک کی ہے۔ جس جگہ سے یہ تصویریں اپلوڈ کی گئی تھی ہم نے اس کا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ پھر کیا پتا چلا؟ کہاں کی لوکیشن تھی؟ قدرت کاظمی نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ سر، ہم اس لوکیشن والی جگہ پر گئے تھے۔ وہ لوکیشن ایک پل کی تھی۔ پل کی؟ قدرت کاظمی نے حیرت سے پوچھا۔ جی سر۔ پھر کیا پتا چلا؟ سر، اب اس کا کچھ بھی نہیں پتا چل رہا۔ آخری بار اس کی لوکیشن چیک کی گئی تو وہ اسی جگہ کی ہی تھی، لیکن اب وہ نمبر بن جا رہا ہے۔ اس کا کچھ بھی پتا نہیں چل رہا۔ اور اس لیپ ٹاپ میں استعمال کی گئی سم کے متعلق یہ پتا چلا ہے کہ وہ سم بھی کسی فوت شدہ آدمی کے نام پر رجسٹر تھی جو 5 سال پہلے مر چکا ہے۔ اب ہم کچھ بھی پتا نہیں لگا پا رہے۔ اور رہی بات تصویروں کی، تو وہ ہم نے معاملہ سنبھال لیا ہے، لیکن ہم اس آدمی تک نہیں پہنچ پائے۔ اس کے لیے سوری سر۔ یہ سن کر سارا کاظمی بلند آواز میں رونے لگ گئی۔ شٹ! قدرت کاظمی نے غصے سے موبائل فون فرش پر دے مارا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر وہ تھا کون؟ کس کی اتنی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ قدرت کاظمی سے پنگا لے؟ آخر ہے کون وہ؟ بس ایک بار پتا چلنے دو، میں اس آدمی کی بوٹیاں کاٹ کر کتوں سے اس کا پتا لگ جائے گا۔ قدرت کاظمی اس وقت پاگل ہو رہا تھا۔ کیسر یامین نے لبنہ کو اشارہ کیا کہ وہ سارا کو یہاں سے لے کر کمرے میں چلی جائے۔ اس کا اشارہ سمجھتی لبنہ سارا کو وہاں سے لے کر چلی گئی تھی۔ کیسر یامین نے قدرت کاظمی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ پرسکون ہو جاؤ قدرت، ایسے کام جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے اور سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہے انتہائی چالاک اور ہوشیار ہے۔ وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ شاید؟ کیا مطلب؟ مطلب وہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ شاید وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، تبھی تو اس نے وہاں سے حملہ کیا ہے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ غالباً یہ وہی آدمی ہے جو اس دن ولیمے والے دن میرے گھر میں وہ سب تماشا لگا کر گیا تھا۔ شاید اسی دن ہی اس نے ہماری فوٹوز لی تھیں اور ہمیں اس کی بھنک بھی نہ پڑ سکی۔ وہ جو کوئی ہے لیکن زیادہ دیر تک چھپ نہیں پائے گا۔ وہ کیسر یامین کو نہیں جانتا۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے مگر وہ میرے پنجے سے بچ نہیں پائے گا۔ تم پرسکون رہو۔ اگر تم نے اس وقت کوئی بھی غلط ایکشن لیا تو اس سے ہماری پوزیشن خراب ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی مخالف پارٹی تو اسی انتظار میں ہی بیٹھی ہے کہ ہم کچھ غلط کریں اور وہ اسے میڈیا اور پبلک میں اچھالیں۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ کیسر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا۔ جی؟ قدرت کاظمی نے سر اسبات میں ہلایا۔ کیسر یامین نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ گڈ! تم پریشان نہ ہو، ہم ہمیشہ کی طرح جلد ہی اس مشکل سے بھی نکل جائیں گے۔ ہاں ضرور۔ قدرت کاظمی نے گہری سانس کھینچی۔ کیسر یامین نے نہ جانے کیا 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 تھا لیکن اس نے معاملہ سنبھال لیا تھا۔ روہیل کاظمی 3 دن تک یونیورسٹی بھی نہ گیا۔ آج جب وہ یونیورسٹی آیا تو سبھی اسٹوڈنٹ اسے جن نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ نگاہیں بالکل بھی اچھی نہ تھیں، اور کئی ایک اسٹوڈنٹس تو باقاعدہ خسر پھسر بھی کر رہے تھے، لیکن روہیل کاظمی بیٹھا بنا بیٹھا رہا جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں رہا۔ وہ برداشت کی انتہاؤں پر تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا تھا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کی چھت پر کھڑا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ نیچے کو دیکھتا یہی سوچ رہا تھا کہ اچھا ہی ہوگا جو اگر وہ یہاں سے گر کر اپنی جان دے دے۔
कम अज़ कम वो इन सब अजीतों से बच तो जाएगा ना। लेकिन उसमें हिम्मत ना थी। वो शिद्दत से रोता हुआ वहीं छोटी सी दीवार के साथ टेक लगाता बैठ गया। आंसू तेजी से उसके गालों पर बह रहे थे। वो ज़ब्त की इंतहाओं पर था। तभी कोई उसके पास आकर बैठा था। उसने पट से आंखें खोल कर देखा। वो कोई और नहीं बल्कि बड़ान जहांगीर ही था, जो उसके पहलू में टांगे फैलाए बैठा सामने की तरफ देख रहा था। उसे देखकर रुहेल ने जट से अपनी आस्तीनों से अपनी आंखें रगड़ कर साफ की और उठ खड़ा हुआ। तुम में ज़रा भी मैनर्स नहीं है क्या? वो उसे देखता गुस्से से बोला। अब मैंने क्या कर दिया? बड़ान ने पूछा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी मर्ज़ी, वो कंधे उचकाकर बेनियाजी से बोला। और वैसे भी ये यूनिवर्सिटी की छत है ना कि तुम्हारे बाप की जागीर। इस पर हम सब स्टूडेंट्स का हक है। हम जब चाहें जहाँ आ जा सकते हैं। ठीक है, फिर तुम ही यहीं पर बैठो, मैं जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों अपसेट हो। यकीनन तुम बहुत दिल बर्दाश्ता होकर यहाँ खुदकुशी ही करने आए थे। क्यों? सही कहा ना मैंने? रुहेल जो कि जाने ही लगा था, जब बड़ान की ये बात सुनी तो उससे उसके चलते कदम थम से गए। वो पलट कर उसे देखने लगा। बड़ान उसे देखकर मुस्कुराया। क्यों, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? यकीनन नहीं। रुहेल सर झुका गया। अब वो आपसे जूते की नोक से फर्श को खरीद रहा था। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ तुम इस वजह से बहुत दिल बर्दाश्ता हो, लेकिन ये कौन सा इस मसले का हल है कि तुम जो बुज़ुर्गों की तरह अपनी जान ही दे दो। इन सब से तुम्हारा इंसफाक और बेरहम माँ बाप पर कुछ भी असर नहीं होगा, और ना ही वो दोनों अपनी आदत अतवार बदलेंगे। फिर तुम ही क्यों खुद को बिला वजह सज़ा देना चाह रहे हो, और क्यों तुम हराम मौत को गले से लगाना चाहते हो? ये तो उन अमीर लोगों के हर रोज़ का मामला है। फिर कल से वो किसी दूसरे स्कैंडल का हिस्सा बन जाएंगे। रुहेल जो कि बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया था, उसकी बातें सुनता वो वहीं घुटनों के बिल गिरता, चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दिया। बड़ान ने उससे अफसोस से देखा। उसे यूँ रोते हुए देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था, लेकिन उसने आगे बढ़कर उसे खामोश कराने की कोशिश न की थी। इसलिए शायद वो चाहता था कि वो अच्छी तरह से रोककर अपने दिल का गुबार कम कर दे। अब वो दोनों दीवार के साथ टेक लगाए सर उठाकर नीले आसमान को देख रहे थे। अब कैसा फील कर रहे हो? बड़ान आसमान की तरफ देखता उससे पूछ रहा था। रुहेल ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर गहरी सांस खींची। अब बेहतर हूँ। ये अच्छा है, वो उसे देखता कहने लगा। देखो, खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन ये भी तो अच्छा नहीं है कि तुम इन सब की वजह से खुद को ही ख़त्म करने पे तुल जाओ। इससे इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस तरह से तो तुम ही सरासर खसारे में जाओगे। एक तो हराम मौत मरोगे, और दूसरा बदनामी अलग से होगी कि तुमने खुदकुशी क्यों की। अब बताओ ज़रा, नुकसान में कौन जाएगा, तुम या फिर तुम्हारे वालिदैन? लोगों की हमदर्दी हासिल करने और इन्हें दिखाने के लिए वो एक दो आंसू बहाएंगे, लेकिन फिर वो अपनी पुरानी डिगर पर वापस चल पड़ेंगे। तुम्हें तो कोई याद भी नहीं करेगा। रुहेल उसे देखने लगा। उसकी बात में वज़न था। तो फिर मैं क्या करूं? जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूं। उसकी बात सुनकर बड़ान हंसा। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो उनकी? ये तो उनके रोज़ का मामूल है। वैसे लोग तो हर आए रोज़ किसी न किसी स्कैंडल का हिस्सा बनते रहते हैं। ये लोग बहुत बेशर्म होते हैं। इन्हें इस बदनामी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ान उसे देखते हुए बोला। वैसे मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ़ भी हो सकते हो। नहीं, बल्कि तुम्हारी इस खोपड़ी में तो ज़रा बराबर भी अकल मौजूद नहीं है। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? हाँ, रुहेल को शायद उस खुद को बेवकूफ़ कहा जाना पसंद नहीं आया था। चलो अब मैं चलता हूँ, आज के लिए इतना सबक काफ़ी है। ये कहता बड़ान जहांगीर कपड़े जाता हुआ वहाँ से चला गया। पीछे बैठा रुहेल उसकी बातों को सोचने लगा। वो उसकी बातों से 100% मुतफिक था। अब उसने सोच लिया था कि उसे आगे क्या करना है। जारी है।